ایک 60 سال پرانے مدرسے کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اس مدرسہ کے 7 کمرے کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ مدرسہ کے اندر مسجد تھی، اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ دوسری عمارتوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور ایسٹ یو پی کا یہ بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے۔ تقریباً 400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس مدرسہ میں زیر تعلیم ہیں اور پہلی مرتبہ یو پی میں کسی مدرسہ کو بلڈوز نہیں کیا گیا، بلکہ جب سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد سے لگاتار معمولی بہانہ بنا کر مدرسوں کو، مسجدوں کو اتر پردیش میں اور دوسرے صوبوں میں بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ مدرسہ کی عمارتوں کو یا مدرسہ کی جو زمین ہے اس کو سرکاری زمین بتا دیا جاتا ہے پرشاسن کی طرف سے اور پھر بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ اور آئیے جانتے ہیں کچھ اہم ترین انٹرنیشنل خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی لڑائی کے بیچ میں عمان آئے گا تو اسے بم سے اڑا دیا جائے گا اور عمان یہاں پر بہت اہم فیصلہ ادا کر سکتا ہے۔ عمان کا جو فیصلہ ہوگا وہ یا تو ایران کے سپورٹ میں ہوگا یا امریکہ کے سپورٹ میں ہوگا، اور اب جو گیند ہے وہ عمان کے پالے میں ہے۔ معاملہ ہے ابنائے ہرمز کا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ہم ٹیکس لگائیں گے، یہ انٹرنیشنل روٹ نہیں رہے گا، فری راستہ نہیں رہے گا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز انٹرنیشنل روٹ ہے اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ایران اکیلے اسٹریٹ آف ہرمز کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ایک سائیڈ اگر ایران ہے تو دوسری سائیڈ میں عمان ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز پر دونوں کا کنٹرول ہے۔ یہی دونوں مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جہازوں کو فری میں گزرنے دینا ہے یا ٹیکس لگانا ہے۔ عمان اب تک یہی کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو انٹرنیشنل روٹ ہی رہنا چاہیے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ہمیں ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیکس لگائیں گے۔ اب دو صورت ہے، یا تو ایران اپنے علاقے میں ٹیکس لگائے گا اور عمان کا راستہ فری رہے گا، اور اس طرح ایران کا جو ایجنڈا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو دوسرے ممالک کے جہاز ہیں وہ عمان کے کنارے سے گزر جائیں گے اور ایران اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ایران دباؤ بنا رہا ہے عمان پر کہ تم ہماری بات مانو، ہمیں بھی پیسہ ملے گا، تمہاری بھی اکنومی اچھی ہو جائے گی اور ہم یہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ عمان نے ابھی تک ایران کے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی عمان کو اب سیدھی دھمکی دے دی ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ غزہ امن معاہدہ کے حوالے سے ایک اہم ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ امن معاہدہ کو مان لیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے بھی اس کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل یہ سامنے آئی ہے کہ اگلے 30 دنوں میں حماس کی طرف سے تمام ہتھیاروں کو حوالے کر دیا جائے گا فلسطینی گروپ کے، اور 60 سے 90 دنوں میں تمام سرنگوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ حماس کا ابھی تک اس پر کوئی آفیشیلی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو اور اسرائیلی کیبنٹ تیار ہو گئی ہے غزہ امن کونسل کو ماننے کے لیے، اور اس دوران اسرائیلی فوج غزہ پٹی سے مکمل طور پر باہر نکل جائے گی اور غزہ پٹی کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اکتوبر 2025 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے میں یہی بات شامل تھی کہ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں اسرائیلی سینا غزہ پٹی سے باہر نکل جائے گی، غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو جائے گی اور حماس تمام ہتھیاروں کو سونپ دے گا۔ حماس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، لیکن 1 سال ہونے والا ہے، 10 مہینے تو ہو گئے ہیں اور ابھی تک معاہدے کے دوسرے فیز پر عمل شروع نہیں ہو سکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن اسرائیل کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا سیز فائر کا جو معاہدہ ہوا تھا اسلام آباد اور پاکستان کی کوششوں سے، وہ 60 دنوں کا معاہدہ تھا اور اس معاہدہ کو 60 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اب آگے معاہدہ جاری رہے گا یا دوبارہ جنگ شروع ہوگی، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ جو تجزیہ نگار ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے پہلے ہی اپنا ایک اور جنگی جہاز ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے، ادھر ایران نے بھی چین اور روس سے لگاتار مدد لی ہے، اور اب ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیا ہے۔ اب ایران کے آسمانوں پر امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ کرنا، ان کے جہازوں کا جانا اور ہم پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ دراصل ایران کی فوج نے اعلان کیا ہے جو ایرانی شہری کسی بھی امریکی فوج کو قتل کر دے گا اس کو $30,000 کا انعام دیا جائے گا، اور اگر کسی ایرانی خاتون نے کسی امریکی فوج کا قتل کر دیا تو اس کو 2 گنا
رقم انعام کے طور پر دی جائے گی، یعنی $60,000 انعام کے طور پر دی جائے گی۔ $30,000 کا مطلب ہے انڈیا کا 27-28 لاکھ روپے۔ تو ایران کی حکومت نے $30,000 کا اعلان کیا ہے ایرانی شہری کے لیے جو کسی بھی امریکی فوج کو قتل کرے گا، اور دوگنا رقم دی جائے گی کسی بھی خاتون کو اگر وہ کسی امریکی فوج کو قتل کر دے۔ ادھر قطر اور ایران کے درمیان جو تنازع شروع ہوا اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ جنگ کے دوران ایران نے فائٹر پلین سے، جنگی جہازوں سے قطر پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، اور قطر کی ایئر فورس نے ایرانی جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں 4 پائلٹ موجود تھے، ایک پائلٹ تباہ ہو گیا، مر گیا، اس کی لاش قطر نے ایران کے حوالے کر دی، لیکن 3 کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ قطر کا کہنا ہے کہ تینوں کی لاش نہیں ملی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ 3 قطر کی قید میں ہیں اور قطر کو ہمیں اسے حوالے کرنا ہوگا۔ ادھر پوری دنیا میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران نے فائٹر پلین سے، جنگی جہاز سے ایک بھی حملہ اسرائیل پر نہیں کیا۔ ایران نے اپنا ایک بھی فائٹر پلین اور جنگی جہاز امریکہ کی طرف روانہ نہیں کیا، اور جو مسلم دیش ہے، جو دیش لگاتار ایران کو سپورٹ کرتا آیا ہے، اسی دیش پر ایران نے فائٹر پلین اور جنگی جہاز بھیج کر حملہ کر دیا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ایران خطے کے ممالک کو بھی جنگ میں ڈھکیلنا چاہتا ہے؟ کیا ایران اپنے علاوہ کسی اور مسلم دیش کو خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ ماجرا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب چاہیے لوگوں کو، اور کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں مل پا رہا ہے۔ خبر در خبر میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ممبرشپ اور سبسکرپشن نہیں لی ہے تو لے لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا۔ آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔